بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ابھی تک ہم نے اسم معرب کی 16 اقسام کو قدر تفصیل سے مکمل کیا ہے۔ ان اقسام کو سہولت سے یاد رکھنے کے لیے 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم آسان، دوسری قسم آسان تر اور تیسری قسم آسان ترین۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ 16 کی 16 اقسام ان 3 اقسام میں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں آسان ترین کو۔ اس قسم میں اسم معرب کی 5 اقسام داخل ہو جائیں گی۔ یہ وہ اقسام ہیں جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ پہلی قسم اسماء ستہ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ یہ 6 الفاظ ہیں۔ اس قسم کی جو اعراب ہم نے ذکر کیے تھے، یعنی رفع حالت واو کے ساتھ، نصبی الف اور جری یا کے ساتھ، تو اس قسم میں صرف یہی 6 الفاظ ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں ہیں۔ دوسری قسم ہے مشابہ تثنیہ، جس کو ملحق بتثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 4 الفاظ ہیں، اثنان، اثنتان اور کلا، کلتا۔ یہ 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے مشابہ جمع مذکر سالم، جسے ملحق بجمع مذکر سالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 9 الفاظ ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون اور الو۔ یہ بھی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ کل ملا کر 5 اقسام ہو گئیں۔ یہ 5 اقسام آسان ترین کے اندر داخل ہیں، اس لیے کہ ان کے الفاظ متعین ہیں جو کہ میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ لہذا اگر آپ ان الفاظ کو سمجھ لیں اور ان کو یاد کر لیں تو یہ 5 اقسام آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی لیے ہم نے ان 5 اقسام کو آسان ترین کے اندر داخل کیا ہے۔ دوسری قسم بنتی ہے آسان تر۔ اس کے اندر اسم معرب کی 16 اقسام میں سے 8 اقسام داخل ہو جائیں گی۔ یہ پہلی قسم سے نسبتاً کم آسان ہیں، لیکن فی نفس ہی آسان ہیں، اس لیے کہ ان اقسام کی علامات مخصوص ہیں۔ لہذا اگر ہم ان علامات کو ذہن میں رکھیں تو ہم انتہائی آسانی سے ان اقسام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں آتی ہے جی پہلی قسم قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح کیا ہوتا ہے؟ ہر ایسا اسم جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون اور ظبیون۔ دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ یہ وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ نمبر 3 تثنیہ۔ تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف نون یا نون ہو اور یہ نون مکسور ہو۔ نمبر 4 جمع مذکر سالم۔ یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو نون یا نون ہو اور یہ نون مفتوح ہو۔ 5ویں قسم اسم مقصور۔ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ۔ اور 6 نمبر پر جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم ہو اور یہ متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی، خادمی، تلمیذی وغیرہ۔
اور ساتویں قسم جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور آٹھویں قسم وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ تو ان 8 اقسام کی چونکہ مخصوص علامات ہیں جو ذکر کر دی گئی، اگر ہم ان علامات کو سمجھ لیں اور یاد رکھیں تو ان اقسام کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کل 13 اقسام ہو گئیں، اب صرف 3 قسمیں باقی رہ گئی ہیں، تو ہم انہیں آسان کا نام دے دیتے ہیں۔ آسان اسی لیے کہ کافی مقدار میں اسم سمٹ چکے ہیں اور اب تھوڑے سے ہی باقی رہ گئے ہیں، تو وہ 3 اقسام اس میں آ جائیں گی۔ پہلی ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری جمع مکسر اور تیسری غیر منصرف۔ جو بھی لفظ ہم استعمال کریں گے وہ مفرد ہوگا یا جمع ہوگا۔ اگر جمع ہو تو اگر فعالل یا فعالیل اس کی شکل میں ہوگا تو وہ غیر منصرف میں داخل ہو جائے گا، اور اگر ان 2 شکلوں میں سے کسی شکل پر نہیں ہوگا تو وہ جمع مکسر منصرف ہوگا۔ اور اگر مفرد ہے تو منصرف ہے یا غیر منصرف، تو اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سے 2 یا ایک ایسا جو 2 سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے، جن اسباب کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اور اگر 2 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے تو وہ منصرف کہلائے گا۔ تو اس میں معرب کی باعتبار اعراب کے جو 16 اقسام تھی، ہم نے ان کو آسانی کے لیے 3 اقسام میں منقسم کر دیا۔ آسان ترین پہلے نمبر پر جس میں 5 اقسام آ گئی، دوسرے نمبر پر آسان تر جس میں 8 اقسام آ گئی، اور تیسرے نمبر پر آسان جس کے اندر 3 اقسام آ گئیں۔ ان کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔